اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبتو، اترو، منہا، اس سے، جنت سے، جمیعاً، سارے کے سارے۔ سارے کے سارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت آدم اور حوا کو اتارا گیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ شیطان یا دوسرے جنات وغیرہ بھی تھے، ان سب کو بھی کہا تم نکلو یہاں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ مراد ہے یہاں پہ وہی ہیں دونوں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعاً، اترو تم سب سارے کے سارے۔ فَإِن کا مطلب پس اگر، فَإِمَّا پس بہرحال، اما کا مطلب پس بہرحال، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے گی تمہارے پاس، منی میرے پاس ہے، من کا مطلب سے، نی میرے، منی میرے پاس ہے، ہدن ہدایت، فمن پس جو بھی، تابع اتباع کرے گا خدایا ہدایت کی، فلا خوف، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، خوف خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی ان کے اوپر، یحزنون کوئی حزن، حزن کہتے ہیں رنج کو، کوئی غم ہو کسی چیز کا۔ تو کہا ہم نے ان میں سے اترو سارے کے سارے، بس بہرحال میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم میں سے جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی رنج، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ اب یہ دو دفعہ ذکر کر دیا گیا نیچے اترنے کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیچے اترو تو تمہیں سزا دی جا رہی کہ گناہ کی، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ بھی اب تمہیں پیدا ہی اسی چیز کے لیے کیا گیا تھا، بھی زمین پہ اتر کے خلافت کے لیے، کہ تم انسان اللہ کے خلیفہ بنو۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھی انسان کو دنیا میں اتارا ہی سزا کے لیے گیا تھا، تو یہاں پہ سکون کیسے مل سکتا ہے؟ تو بھائی سزا کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، یہ انسان کی ڈیسٹنی تھی، تقدیر تھی کہ انسان نے اترنا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جسٹ ٹیسٹ رکھا تھا، ٹیسٹ پاس ہوا، فیل ہوا جو بھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب توبہ قبول کر لی تو گناہ ختم ہو گیا، اب انہوں نے اترنا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اترو۔ اور یہاں پہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہماری زندگی میں ساری مشکلات صرف ان دو وجہ سے ہوتے ہیں، یا خوف مستقبل کا کوئی خوف ہو، یا پاسٹ کا، ماضی کا کوئی غم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف ان وجہ سے جو پریشانی تمہیں آتی ہے نا، تو جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا، نشانیوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھی جو خوش ہوگا، یعنی جو اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں، اور جو انکار کرے گا وہ جہنم میں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ جو عہد ہوا ہے، وإیایا اور صرف مجھ سے، فرحبون ڈرو، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسرائیل کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، جس طرح اردو میں نام ہے، تو حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ اس میں قرآن پاک میں یہودیوں کا جگہ جگہ پہ ذکر کیا گیا بہت زیادہ۔ ان ذکر کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کو لوگ بہت زیادہ بھی دین حق پہ سمجھتے تھے، اور جو عرب لوگ تھے نا، وہ ان کو بہت زیادہ عالم سمجھنا اور اپنے آپ کو جاہل سمجھنا، اس طرح ان میں سے بھی اگر ان کو کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا نا، تو وہ یوں ہی کہتا تھا کہ اگر ہمارا بچہ زندہ رہا ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، اس طرح، یعنی ایک سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس تھا یہودیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے حالات کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ جو تم ان کو حق پہ سمجھتے ہو یہ حق پہ نہیں ہے، ان کے یہ کرتوت ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، امت محمدیہ کو اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ اب دیکھو یہودیوں نے یہ حرکتیں کی اور ان کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا، اور تم بھی اگر ایسے کرو گے تو تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امتیں بھی پچھلی امتوں کی مانند ہی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی مانند ہی انہیں کی پیروی کریں گی، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی بل میں بھی گھسا ہوا ہوگا نا، کسی گو کی بل میں، تو یہ مسلمان جو ہے، میری امت بھی کسی گو کی بل میں گھسے گی، اس طرح مطلب پچھلی امتوں کی پیروی کرے گی۔ تو اس چیز سے بتانے کا ذکر، یعنی یہودیوں کا ذکر اسی وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، تاکہ ایک امت پہلے ٹیسٹ دے چکی ہے اور بار بار فیل ہو کے اپنی سزا بھگت چکی ہے، اور قیامت کے دن بھی بھگتے گی، اس لیے تم ایسی سزائیں نہ کاٹنا، تم ان کی پیروی نہ کرنا۔ اب ان کی پراپر ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔